السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے اندر کا سفر۔ احمد ایک کامیاب انجینئر تھا، بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز، ہر ماہ معقول تنخواہ، گاڑی، گھر اور سب کچھ جو ایک شخص چاہتا ہے، لیکن اندر سے وہ خالی تھا۔ دن بھر مصروفیات میں الجھا رہتا، لیکن رات کو جب تنہائی میں بیٹھتا تو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی۔ دل میں ایک خلا سا تھا، جیسے کچھ کھو گیا ہو یا شاید کبھی پایا ہی نہیں۔ ایک دن کام سے واپسی پر احمد کی گاڑی خراب ہو گئی، موبائل کی بیٹری ختم اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ مجبوراً وہ ایک قریبی گاؤں کی طرف پیدل چل پڑا۔ وہاں ایک پرانا سا مزار نظر آیا، جہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی اور سکون تھا جو احمد کو اپنی طرف کھینچ لایا۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بابا جی، زندگی میں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ سچ بتائیں، یہ سکون کہاں ملتا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، دنیا میں ہر انسان سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پیسے میں، کوئی شہرت میں، کوئی رشتوں میں، مگر اصل سکون انسان کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں۔ احمد نے الجھن میں پوچھا، مگر دل کا سکون کیسے حاصل کیا جائے؟ بزرگ نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے پانی میں پھینک دیا، پھر پوچھا، پانی کے نیچے کیا ہے؟ احمد نے جواب دیا، پتھر تو نیچے بیٹھ گیا ہے، لیکن پانی کی سطح پر لہریں بن گئی۔ بزرگ بولے، یہی انسان کا دل ہے۔ مسائل، پریشانیاں اور دنیاوی لالچ پتھر کی طرح دل پر گرتے ہیں اور سطح پر لہریں پیدا کرتے ہیں۔ ہم ان لہروں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، لیکن اصل سکون تو دل کی گہرائی میں ہوتا ہے۔ احمد حیران ہوا، لیکن ان لہروں کو کیسے ختم کیا جائے؟ بزرگ نے کہا، صبر، شکر اور معاف کرنے کی طاقت سے۔ جب تم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو گے، دل سے شکوے نکال دو گے اور دوسروں کی مدد کرو گے تو یہ لہریں خود بخود سکون ہو جائیں گی۔ یہ ملاقات احمد کی زندگی کا موڑ ثابت ہوئی۔ اس نے روزمرہ کی دوڑ دھوپ میں خود کو تھوڑا وقت دینا شروع کیا۔ ہر دن 10 منٹ مراقبہ کرتا، شکر گزاری اپنائی اور دوسروں کی مدد کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی پرسکون ہونے لگا، اور وہ خلا جو کبھی اسے بے چین رکھتا تھا اب محبت اور سکون سے بھر گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ذہنی سکون دنیا میں نہیں، آپ کے اندر ہے۔ جتنا ہم باہر ڈھونڈتے ہیں اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے اندر کی گہرائی میں جھانکتا ہے، شکر گزار بنتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو سکون خود بخود اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے آپ ایک سبق سیکھیں گے، اور ملتے ہیں ایک ایسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔